الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین مسجد، پیارے پیارے اسلامی بھائی، پیارے پیارے نمازیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتے ہوئے سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کے مطابق نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی معروف و مشہور آیت کریمہ جس کا آدھا حصہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ. اس کا مطلب ہوتا ہے نماز قائم کرو. اس سے پہلے بھی گفتگو یہی چل رہی تھی کہ نماز قائم کرو، کیونکہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اور سب سے افضل عبادت اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے. یہ ہر حال میں عاقل و بالغ مومنین و مسلمین پر فرض ہے، کسی بھی طریقے سے معاف نہیں. اور اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اسے پڑھ لیتا ہے. اگر بیمار ہے، کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں تو بیٹھ کر پڑھے لیکن پڑھے. اگر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے تو پھر لیٹ کر پڑھے لیکن پڑھے، معاف نہیں. اگر لیٹے لیٹے بھی نہ پڑھ پائے تو اسے بھی معاف نہیں بلکہ اشارے سے پڑھے لیکن پڑھے. نماز ہر حال میں ضروری اور اہم ہے. تو بات چل رہی تھی کہ نماز پڑھنا زیادہ اہم نہیں ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اہم اور ضروری نماز کو بچانا ہے. جو بندے مومن نماز کو بچا لیتا ہے وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، کیونکہ نماز ہر ایک کو پڑھنا آتا ہے. آپ کسی دارالعلوم میں ایڈمیشن لے لیں، دارالعلوم کا مولوی آپ کو نماز پڑھانا سکھا دے گا. آپ کسی مولوی کے پاس چلے جائیں
مولوی صاحب نماز پڑھانا سکھا دے گا. آپ کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، نماز اتنی آسان کہ وہ مولوی صاحب، وہ مولانا صاحب نماز کا طریقہ آپ کو 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، 25 دن میں، جو بھی ان کی صلاحیت ہو اور جو آپ کی صلاحیت ہو اس مطابق آپ کو، اس کے مطابق آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دے گا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دے گا. لیکن نماز کو بچایا کیسے جائے گا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کو صلاحیت نہیں ہے کہ نماز کو کیسے بچایا جائے. تو ثابت ہوا ہے کہ نماز پڑھنا آسان ہے لیکن اسے بچانا مشکل ہے، اسے محفوظ کرنا مشکل ہے. تو اب آپ بتائیں نماز پڑھنا کیسے سیکھیں گے؟ ابلیس بھی بہت بڑا عبادت گزار تھا، راتوں رات عبادتیں کیا کرتا تھا. اس کا نام فرشتوں کے درمیان میں تھا. یہ بڑا صوفی صاحب، اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، فرشتے سمجھتے تھے اس کے گناہ ہونے سے پہلے کہ شیطان ابلیس بہت بڑا صوفی صاحب ہے. دیکھیے تو راتوں رات عبادت کیا کرتا. اگر ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے جھک جاتا مردود تو کئی سالوں تک سجدے میں رہتا. اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا کہ فرشتے اس کی خدمت کیا کرتے تھے. جس جھولا پر وہ بیٹھ جاتا جنت کے فرشتے اس کے جھولے کی رسی کو ہلاتا، اس کو آرام دیتا. لیکن جب وہ گمراہ ہوا، نماز تو پڑھنے آتا تھا لیکن نماز کو بچانا نہیں آتا تھا، نماز کو بچانے کا علم نہیں تھا. تو نماز پڑھنا آسان ہے لیکن نماز کو بچانا مشکل ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، اے میرے بندو تم لوگ نماز کو قائم کرو. یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف اٹھ کر بیٹھ کر آپ کی نماز قائم ہو گئی. نماز کیسے قائم ہوگی، کیسے برقرار رہے گی، کیسے بچے گی، اس کو سیکھنا ہے. تو کسی اولیاء اللہ سے سیکھے. اللہ اکبر. نماز کرنے والے، 40 دن کا چلا کرنے والے آپ کو بہت نماز کا طریقہ بتائیں گے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کو بچانے کا طریقہ نہیں بتائے گا. صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلتا، کیونکہ ابلیس بھی بہت بڑا نمازی تھا لیکن اس کی عبادت اسے کام نہ آئی، اس کا سجدہ اسے کام نہیں آیا، اس کا قیام اسے کام نہیں آیا، اس کا رکوع اسے کام نہ آیا، بلکہ گمراہ ہو گیا. فقط اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بابا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ اے میرے تمام فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے بعد اعتراض حضرت آدم علیہ نبی علیہ کو سجدہ کیا. لیکن ایک ابلیس بھی موجود لعین ایسا تھا جو اللہ کے نبی حضرت بابا آدم علیہ السلام، ہم سب کے دادا، ہم سب کے بابا حضرت آدم علیہ نبی علیہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. اس کا برا انجام ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق پہنا کر کے جنت سے باہر کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو نماز پڑھنا اہم نہیں جتنا کہ اس سے زیادہ اہم نماز کو بچانا ہے. اگر نماز کو بچانے کا طریقہ سیکھنا ہو تو آ جاؤ غوث پاک کے دامن میں. اگر نماز کو بچانا چاہتے ہو تو آ جاؤ مدار اعظم کے دامن میں. اگر نماز کو بچانا چاہتے ہو تو آ جاؤ خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین اجمیری کے دامن میں. اگر نماز کو بچانا چاہتے ہو تو آ جاؤ اشرف پاک سنانی کی بارگاہ میں. اگر
کی نماز محفوظ ہو جائے گی تو آپ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ نماز کیسے بچائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے حکم فرما دیا، لیکن نماز تو بچایا کیسے جائے، قائم کیسے کیا جائے، طریقہ کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی؟ آپ نماز کو بچانے کے کہتے کیسے، نماز کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث پاک ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ نماز حقیقت میں وہ نماز ہے جو اللہ کے پیارے رسول کی محبت میں ادا کی جائے۔ اگر رسول سے ذرا برابر بھی بغض ہے یا کسی طرح کی کوئی بات ہے شبہ تو وہ نماز نہیں ہے بلکہ وہ اٹھک بیٹھک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جائے، اللہ اکبر، نماز میں خیال آ جائے تو نماز بیکار ہے۔ میں تو کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں، دنیا کی ساری کتابیں بلکہ حدیث نبوی گواہ ہے کہ جب تک عشق رسول نہ پڑھا جائے، جس نماز میں عشق رسول نہ ہو وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے بلکہ وہ اٹھک بیٹھک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو نماز آپ کی کیسے محفوظ رہے گی؟ نماز کیسے محفوظ رہے گی؟ نماز جب آپ اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ کے گھر والوں اہل بیت کی محبت میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز محفوظ رہے گی، آپ کی نماز بچے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ جب اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی، آپ کی نماز درست ہوگی، اور جب آپ کا دل نماز میں رسول اللہ کی طرف ہوگی تو آپ کی نماز بچ جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنے سے نماز ادا ہوتی ہے، اور جب آپ نماز میں اپنے دل کو رسول اللہ کی محبت کی طرف لے جائیں گے تو آپ کی نماز بچ جائے گی۔ اگر آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کی نماز محفوظ رہے گی۔ شیطان ابلیس مردوں کی نماز آخر محفوظ کیوں نہیں ہوئی، محفوظ کیوں نہیں رہی، بچی کیوں نہیں، برباد کیوں ہو گئی؟ فقط اس لیے کہ وہ نبی، وہ حضرت بابا آدم جو اللہ کے نبی ہے، ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے دل میں گھمنڈ آ گیا کہ میں آگ سے پیدا کیا ہوں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے افضل، مٹی سے بڑا آگ ہوتا، اس کا پاور سخت ہوتا، اس غرور نے اسے کھا لیا۔ اسی طرح آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، نبی کا خیال نماز میں آنے کو برا بتاتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبی کا خیال کو یہ لوگ برا بتاتے ہیں تو پھر ان کی نماز کا حالت کیا ہوگا؟ لاکھ وہ سجدہ کرے، لاکھ وہ رکوع کرے، لاکھ وہ قیام کرے، وہ نماز نہیں ہے بلکہ نماز وہ اٹھک بیٹھک ہے، وہ نماز نہیں۔ نماز تو ایسی ہونی چاہیے جیسی نماز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ادا کی تھی۔ نماز وہ ہے جس کو سیدنا فاروق اعظم نے ادا کی تھی۔ نماز اصل میں وہ ہے جس کو عثمان غنی نے ادا کی تھی۔ نماز اصل میں وہ ہے جس کو مولا علی شیر خدا نے ادا کی تھی۔ نماز پڑھنا تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن نماز کو بچانا ہر ایک کو نہیں آتا۔ نمازی تو کربلا کے میدان میں یزیدی بھی تھے، یزید بھی نماز پڑھا کرتا تھا، یزید کے ماننے والے بھی قیام کیا کرتا تھا، یزید کے ماننے والے بھی رکوع کیا کرتے تھے، یزید کے ماننے والے بھی سجدہ کیا کرتے تھے، یزید کے ماننے والے بھی قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے نماز کو بچایا نہیں بلکہ نماز کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی آل سے ان کو بغض تھا، نبی کی آل سے ان کو دشمنی تھی، نبی کے گھر والوں سے وہ دشمنی کیا کرتا تھا۔ تو نماز یزیدیوں کو بھی آتا تھا، نماز پڑھنا کفار و مشرکین کو بھی آتا تھا، لیکن نماز کو بچانا صرف فاروق اعظم کو آتا تھا، نماز کو بچانا صرف فاروق اعظم کو آتا تھا، نماز کو بچانا حضرت عمر
تو وہ نماز کا قیامت کے دن آپ کے چہرے پہ مار دی جائے گی. آپ کی نماز نہیں ہے. جس طرح یزیدیوں کی نماز نہیں ہے, وہابیوں کی نماز نہیں ہے, شیعہ کی نماز نہیں ہے, اسی طرح آپ کی بھی نماز نہیں ہوگی. شرط ہے کہ اہل بیت کی محبت ہو, پھر اللہ کے بارگاہ میں آپ سجدہ کریں. بے شک وہ نماز آپ کی نماز ہے, وہی نماز بچتی ہے جو عشق اہل بیت میں ادا کی جائے, وہی نماز بچتی ہے جو اہل رسول کی محبت میں ادا کی جائے, وہی نماز بچتی ہے جو اہل بیت کی وفاداری میں, اہل بیت کی عقیدت میں, اہل بیت کی محبت میں ادا کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عشق اہل بیت عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ بولوں. عزیزان ملت اسلامیہ, نماز کا مسئلہ آ گیا ہے تو میں آپ کو بیان کر دوں کہ نماز یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. آپ ہر حال میں نماز پڑھیں لیکن اسے بچانے کا طریقہ پہلے معلوم کریں. بچانے کا یہی طریقہ ہے وَعَلَىٰ آلِ محمد, نبی پر, نبی کے گھر والوں پر آپ صلاۃ و سلام پڑھیں, نماز میں درود پڑھیں. اگر کوئی بندہ نبی اور آل نبی کی محبت میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک بات میں عرض کروں, یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد جاؤ, نماز کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ, اچھا لباس پہن کر جاؤ, اچھی ٹوپی پہن کر جاؤ, صاف ستھرا کپڑا پہن کر جاؤ, صاف ستھرے لباس پہن کر جاؤ. اللہ کو راغب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اہم عبادت ہے. اور آپ کس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں ہیں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جو رب العالمین ہے, سارے جہان کا پالنے والا ہے. آپ اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں نا, آپ اس کی بارگاہ میں موجود ہیں. لیکن آپ اپنی نظر جھانک کر دیکھیں, میں کسی کو خاص نہیں کرتا, میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو لاپرواہی اختیار کرتے ہیں. جیسا بھی کپڑا ہو, جو بھی حلیہ ہو, جو بھی ٹوپی ہو, پہن کر آ جاتے ہیں. ارے بھائی یہ عبادت کی جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے. اللہ نے ہی آپ کو سب کچھ سے نوازا ہے, دولت دیا, روپے پیسے دیا, اولاد دیا, جان مال سے نوازا, لیکن اس خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں ایک دم منتا بن کر آتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو پیسوں سے نوازا ہے تو خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو آپ عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر جائیں, کیونکہ خدا بھی دیکھ کر خوش ہو جائے گا کہ اللہ میرا بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ میں اللہ ہوں, میرے دیے ہوئے کا بچان کر رہا ہے, میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے. جبکہ اللہ نے جو چیز جس کو بھی دیا اس کا شکریہ ادا کرے. اگر شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ بد نصیب ہے. تو آپ اگر پہن کر آئیں اچھا لباس تو اچھی بات ہے, لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ جیسا بھی لباس ہو آپ پہن کر آ جاتے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آج کل ٹوپی چلی ہوئی ہے, پلاسٹک کی ٹوپی. میں آپ سے پوچھوں حقیقت کیا آپ کسی شادی میں ٹوپی پہن کر جا سکتے ہیں؟ یہ جو پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں, کیا اس کو آپ یہ ٹوپی پہن کے کسی دوست کے پاس جا سکتے ہیں, کسی نیتا کے پاس جا سکتے ہیں, کسی اچھی مجلس میں, کسی اچھی محفل میں آپ جا سکتے ہیں؟ وہ یہ جا سکتے ہیں؟ نہیں. حقیقت یہی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے, کسی شادی میں نہیں جا سکتے, کسی اچھے انسان سے آپ اس ٹوپی میں نہیں مل سکتے. تو جب دنیا کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک دنیا دار کے یہاں آپ ایسی ٹوپی, ایسا کپڑا, ایسا لباس پہن کر نہیں جا سکتے ہو تو پھر اس خدا کی بارگاہ میں ایسی ٹوپی کیوں پہن کر آتے ہو؟ کیوں پہن کر آتے ہو؟ ارے اللہ نے سب کچھ سے نوازا ہے, آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ایک خوبصورت سی وائٹ ٹوپی یا کسی بھی کلر کی ٹوپی آپ خرید لو, آپ پہنے رہو, یا نہیں پہننے کا شوق ہے. یہ کوئی اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارا ٹوپی پہنے, آپ بغیر ٹوپی کے نہیں چل سکتے. اگر ٹوپی پہنتے تو اور اچھی بات ہے. اگر آپ نے ٹوپی خرید لیا ہے, اگر آپ کو پہننے کا شوق نہیں ہے تو کم سے کم اس ٹوپی کو لپیٹ کر جیب میں رکھ لو. لیکن جب نماز کا وقت آئے تو وہی خوبصورت ٹوپی پہن کر اللہ کے گھر میں آؤ تاکہ اللہ کے یہاں جواب دے سکو کہ اے مالک و مولا, تو نے مجھے روپے سے
دیکھ کر تیری بارگاہ میں سجدہ کیا، تیری بارگاہ میں رکوع کیا، تیری بارگاہ میں قیام کیا، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے، پھر آپ بخش دیے جاؤ گے۔ لیکن آپ یہ بتائیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گندی میں نے کچھ علی جو بھی آپ پہن کر آؤ گے اگر خدا نہ خاصہ اللہ رسول کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے پیارے رسول نے پوچھ لیا کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب دنیا دار کے پاس جایا کرتے تھے تو عمدہ لباس پہن کے جاتے تھے، اچھے کپڑے پہن کر جاتے تھے، اچھی ٹوپیاں پہن کر جاتے تھے، لیکن جب میرے بارگاہ میں جانا ہوتا، میری بارگاہ کی باری آتی تو تم ایسا گندا لباس کیوں پہن کر جاتے تھے، ایسی ٹوپی پہن کر کیوں جاتے تھے؟ مسلمانوں آپ اس وقت شرمندہ ہو جائیں گے خدا کی قسم، اس وقت آپ جواب نہیں دے پائیں گے خدا کے سامنے۔ لہذا بھی وقت ہے آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اور اللہ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب پرچار کرو۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، یہ نہیں کہتا کہ آپ ظاہر کا بات کر دیں، لیکن جو ضرورت ہے جو ضروری ہے اتنا تو ضروری ہے۔ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے سعودی سے منگوایا ہے، 5,000 4,000 6,000 جو بھی اوقات ہے اللہ نے دیا ہے، وہ بہت کم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حیثیت کے مطابق میں خدا کی بارگاہ میں پہن کر آتا ہوں۔ کیا اس لیے آتا ہوں کیا دنیا دار لوگ مجھے دیکھے؟ نہیں، قسم خدا کی ایسی نیت اس ناچیز سے نہیں ہے، بلکہ یہ نیت ہے قسم خدا کی کہ میں اپنے خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، جان سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، بیوی بچے سے نوازا ہے، لیکن خدا نے دیا ہے تو اس خدا کا میں شکریہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جو دنیا کی تمام بارگاہوں سے افضل والا بارگاہ ہے، جو خدا کا گھر ہے، اسی لیے میں پہن کر آتا ہوں، عمدہ سے عمدہ کوشش کرتا ہوں، اور آپ دعا کریں تو اس سے بھی بہترین میں پہن کر آؤں گا انشاءاللہ۔ لہٰذا میں پیغام یہ دیتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو، چاہے وہ ہم سے چھوٹے ہو چاہے وہ ہم سے بڑے ہو، ہمارے جو بھی مسلمان بھائی ہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں آئیں، آپ خدا کی بارگاہ میں آئیں تو عمدہ لباس پہن کر آئیں، نہا کر آئیں، پسینہ کی بدبو نہ ہو، ٹوپی گندی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنی شرمندگی ہے یہ دہشتی لوگ تو آپ کی محبت میں ٹوپیاں رکھ دیا۔ پہلے کے دور میں معاف کیجیے ٹائم ہو رہا بس بول دو اس کے بعد، یہ تو پہلے کے دور میں کپڑے کی کمی تھی، لوگ غریب ہوا کرتے تھے، تو یہ رواج مولویوں نے چلا دیا۔ ہمارے علماء کرام اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے کہ مسجد میں کم سے کم ٹوپی رکھ دی جائے تاکہ لوگ نمازیات میں ان کو پریشانی نہ ہو، اور کسی وجہ سے کوئی بھائی بھول بھی جاتے ہیں۔ اس میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے پاس ٹوپی ہوتی، یا کوئی ایسے ہوں گے جو کام پر گئے ہوں گے لیکن مجبوری کی وجہ سے یا بھول چوک کی وجہ سے وہ ٹوپی نہیں لائے، وہ مسجد کی ٹوپی اٹھا کر رہیں گے۔ اس سے مجھے نہیں مطلب، چلیے کوئی بات ایسی نہیں کہ نماز نہیں کی، نماز ہو جائے گی، یہ مقصد یہ ہے کہ آپ صاف ستھری ٹوپی پہن کر آئیں۔ تو وہ مجبوری کی حالت میں ٹوپی رکھ دیتے ہیں کہ جو بھول چوک ہو جائے وہ پہن کر نماز پڑھیں۔ لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹوپی رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو ایسی ٹوپی رکھیں کہ آپ کمی ٹوپی رکھیں، 10 یا 20 30 ہی رکھیں، لیکن اچھی ٹوپی رکھیں کہ کسی دنیا دار کی محفل میں جائیں، کسی نیتا کے پاس جائیں، آپ کو خراب نہ لگے، آپ بلا جھجک وہ پہن کر جا سکتے ہو۔ قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ ایسی ٹوپی پہن کر کوئی بھی اپنے خاص لوگوں سے ملنے نہیں جائے گا، اپنے دوست احباب سے ملنے نہیں جائے گا۔ آخر کیوں؟ یہی جواب ملے گا، خراب لگتی ہے، مہمان میں جا رہا ہوں، کیا لوگ سوچیں گے؟ تو آپ وہی سوچیں، میرا بھی وہی جواب ملے گا کہ جب آپ مہمان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، دوست احباب سے ملنے نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر یہ ٹوپی پہن کے مسجد میں آتے کیوں؟ اگر میرا بس چلے تو ساری ٹوپیوں کو میں دفنا دوں گا، لیکن اللہ خیر کرے، اگر آپ لوگوں کو اللہ نے پیسوں سے نوازا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہو سکے 10 5 20 25 اگر آپ دینا چاہتے ہو تو چپکے سے لا کر دے دیجیے گا، آپ کو سبب ملتا رہے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے، اگر ایسا بتائیے چشتیوں کو، چشتی صاحب کو، تو ان کے بچے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں تو کہتا لے جانے دیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ لٹائیں،
टोपी ऐसी चीज है, कपड़े ऐसी चीज है कि आप जितना देंगे उतना ही सामान मिलेगा। नुकसान की बात नहीं, बुरा नहीं मानिएगा। मैं इसी मस्जिद की बात नहीं करता, हर एक जगह की बात करता जहाँ भी ये सिस्टम हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बोलने, हक सुनने और हक समझने की तौफीक अता फरमाए, हक पहचानने की तौफीक अता फरमाए। और एक गुजारिश में करूँगा कि ये मैं मस्जिद की तरफ से बोल दिया, पता नहीं बुरा लगे क्या लगे, मैं एक गुजारिश ये भी करता हूँ कि ये मस्जिद आपकी रकम से चलती है, आपके पैसे से चलती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलना आगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे, क्योंकि पैसे की वजह से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुक जाते हैं। अभी मदरसा चालू था, काम उसमें चालू था, लेकिन पैसे की कम आमद की वजह से ट्रस्टियों ने हिम्मत कई महीने से मैं देख रहा हूँ वो भी बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा आप अगर मदद करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो इस मदरसे की तरक्की होगी, मस्जिद की तरक्की होगी। कहने को तो बहुत कुछ है, गर्मी का मौसम है, देख देख करके दिल और चाहता है कि कुछ बोलूं, लेकिन वक्त नहीं दे रहा है, सूफी साहब वक्त नहीं दे रहा है इजाज़त। लिहाजा मैं अपने बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अगर कुरान